But well, تم نے یہاں مجھے پڑھنے کے لیے بلایا ہے. اگر پڑھانا ہی ہوتا تو میں گھر پر نہ پڑھ لیتی. دریس نے آئزل کی بک میں مارک کرنا شروع کیے جس پر وہ اسے دیکھنے لگی. پڑھنا تو پڑے گا. اور ویسے بھی میڈم آپ کو دوسرے سبجیکٹ میں چیٹنگ کروا سکتا ہوں لیکن میتھ میں آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. آئزل کا دماغ گھوم گیا. اس نے منہ بناتے ہوئے دریس کو دیکھا اور پھر باقی کے سارے کلاس فیلو کو جو بالکل پرسکون انداز میں بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو یونیورسٹی میں پڑھنے کے بجائے کاغذ کے جہاز بنا بنا کر پھینکا کرتے تھے. رہنے دو, مجھے نہیں کرنی کوئی پریکٹس. آئزل نے اپنی بک اس کے ہاتھ سے کھینچی اور اٹھنے لگی. جب دریس نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا, وہ غصے سے اس کے کمرے سے باہر آئی. ابھی وہ مین گیٹ سے باہر نکلتی جب دریس نے اسے اپنا ہاتھ پکڑ کر روکا. تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا. نہیں چھوڑوں گا. اس بار دریس کے تاثرات بھی سخت ہو گئے تھے جس پر آئزل کا چہرہ بے تاثرہ ہوا. میں نے تم سے اس لیے ہیلپ نہیں مانگی تھی کہ مجھے یہاں بھی آ کر پڑھنا پڑے گا. میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو ایک دن میں پوری بک کی ایکسرسائز کی پریکٹس کر لوں گی. ہٹو دور. ابھی وہ اسے دور دھکا دیتی جب دریس کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہونے لگی. دریس نے غصے سے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے بے حد قریب ہوا. دریس آج پھر وہ اس کے کلون کی خوشبو سے دو چار ہو رہا تھا. آئزل اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی. دریس اپنی گہری کالی آنکھوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. بلکہ جینز وائٹ شرٹ جس کے اوپر بلیک ہی اپر تھا اس کی دودھیار رنگت پر کالا رنگ جچ کر رہا تھا. دریس کو اس کے کلون کی خوشبو مدہوش کرنے لگی تھی. وہ اس کی گردن پر جھکا تھا. اس کی مدھم سی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا. مگر وہ اس کا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ چکا تھا. یوں ہی ساخت کھڑی آنکھیں بند کر گئی تھی. کنٹرول یور سیلف دریس, وہ سرگوشی کرنے لگا. جب آئزل نے آنکھیں کھولیں. پش می. آئزل کو لگا اس نے غلط سنا ہو جیسے. آئی سیڈ پش می. دریس کے کہنے کی دیر تھی. جب آئزل نے اسے خود سے دور دھکا دیا تو وہ 2-3 قدم دور ہوا. آئزل اس کے دور ہوتے ہی جلدی سے سنبھلنے لگی. بات سنو میڈم, جن سوالوں کی میں پریکٹس کروا رہا ہوں مجھے 100% یقین ہے وہی سوال کل صبح پیپر میں آنے والے ہیں. بہتر ہوگا کچھ سوچ سمجھ کر یہاں قدم باہر رکھنا. بعد میں مجھے کچھ مت کہنا. وہ اپنے جذباتوں پر قابو پاتا ہوا واپس اندر والے کمرے میں چلا گیا جبکہ وہ اب تک وہیں ساخت کھڑی ہوئی تھی. وہ اپنے روم میں موجود پڑھائی میں مصروف تھا مگر اسے رہ رہ کر حریم کا خیال آ رہا تھا. وہ آج کمرے میں اکیلا تھا کیونکہ طبیر جا چکی تھی. تبھی بابا جان طبیر کے کمرے میں سو رہے تھے. پہلے وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا پھر مجبور آ کر کمرے سے باہر آیا. جب دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں بابا جان گہری نیند میں سو چکے تھے. شاویز اپنی جیب سے موبائل نکالا تو 11 بجے کا وقت ہو رہا تھا. ہر بار کی طرح آج بھی ڈھیر ساری کالز اور میسج لگے ہوئے تھے جنہیں وہ اگنور کر گیا. کیا کروں, نیند بھی نہیں آ رہی. اس نے کچھ سوچتے ہوئے طبیر کو کال لگائی کیونکہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی. السلام علیکم اپی, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک شیزی, تم کیسے ہو؟ بابا جان کیسے ہیں؟ اپی سب ٹھیک ہیں. شاویز نے منہ بناتے ہوئے کہا. کیا ہوا شیزی, سب ٹھیک تو ہے نا؟
کچھ نہیں ہوا آپی، بس آپ کے بنا گھر اتنا سونا سونا لگ رہا ہے، شاویز نے اداس لہجے میں کہا، جس پر اف تو سو جاؤ، اب تک کیوں جاگ رہے ہو؟ جو تمہیں میری کمی محسوس ہو رہی ہے؟ ابھی بات سونے یا جاگنے کی نہیں، بس اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ تو اپنے کسی کلاس فیلو سے بات کر لو، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ اس میں عادت طبیب نے نرمی سے کہا، جس پر شاویز نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اپی، میں نے اب تک کوئی فرینڈ نہیں بنایا تو کس سے بات کروں گا؟ کلاس فیلو کو تو میں ٹھیک سے جانتا بھی نہیں ہوں۔ شاویز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جس پر طبیب نے بھی گہری سانس لی۔ جب بھی کہتے ہوں کم از کم ایک دوست تو بنا لو، کب تک یوں اکیلے اکیلے رہو گے؟ دوست وغیرہ ہوں گے تو تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ اب بھی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ دوست غلط عادتیں سکھا دیتے ہیں، وہ جھٹ سے کہنے لگا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ ہاں، ہر ایک ایسا ہوتا ہے۔ تم اپنی کلاس میں آس پاس نظریں دوڑاؤ، دیکھو کون کیسا ہے، تمہیں پہچان ہو جائے گی۔ جی آپی، ہم ویسے آپی ایک بات کہو۔ آپی، مجھے ایک کلاس فیلو نے فرینڈ شپ کی آفر کی ہے۔ طبیب حیران ہوئی۔ کیا سچ میں؟ جی ہاں، اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور میں نے انکار کر دیا، شاویز اداس لہجے میں کہنے لگا، جس پر طبیب کو تھوڑا سا برا لگا۔ آپ نے غلط کیا شاویز، جب کوئی نیکی بندی سے آپ سے ہاتھ بڑھائے تو اسے ٹھکرایا نہیں کرتے۔ مگر ابھی وہ کچھ کہتا، مگر رکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حریم کے بارے میں طبیب کو کچھ پتہ چلے۔ کیا ہوا کہو آپی؟ وہ مجھے کہنا یہ تھا کہ میں اس سے دوستی کر لوں، مجھے اس کی نیت صاف لگتی ہے۔ اس نے بات گھمائی مگر جھوٹ نہیں کہا۔ بالکل، اگر وہ شخص واقعی اس لائق ہے تو تم اسے اپنا دوست بنا لو۔ اوکے آپی، میں کل ہی اس سے بات کروں گا۔ اوکے شہزی، اپنا خیال رکھنا اور بابا کا بھی، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ اوکے آپی، پہنچ کر انفارم کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اب وہ واقعی سوچ رہا تھا اس کی دوستی قبول کرنے کا، مگر وہ اسے کیسے مناتا، کیونکہ اپنے کہے گئے الفاظ پر وہ واپس پلٹ نہیں سکتا تھا۔ مگر تبھی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ جلدی سے اپنے روم میں گیا، بیگ سے بک نکال کے دیکھنے لگا۔ یہ وہی بک تھی جو حریم لینے آئی تھی۔ جب وہ اس سے مل کر واپس آیا تو اس نے یہ بک خرید لی تھی۔ حریم جی، میں سمجھ گیا آپ کو کیسے منانا ہے۔ دیکھو، یہ بات دماغ میں سیو کر لو۔ اگر یہ بات اس کی جگہ لگا ہوا ہے تو اس کا فوراً مول یہ ہوگا، اور اگر وہ اس والے نمبر کو چھوڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا سوال میں الجھی چلی جاؤ گی۔ وہ اسے اپنے طریقے سے سمجھا رہا تھا۔ آئزل نے نوٹ کیا تھا کہ اس کا سمجھانے کا انداز بالکل عجیب تھا، لیکن تھا بہت کام کا، کیونکہ واقعی آئزل کو پہلی بار میتھ پلے پڑنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، ڈن۔ لیکن کیا تمہیں کنفرم ہے کہ یہی سوال کل پیپر میں آئیں گے؟ یہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ پولیس بھی پروفیسرز کے پیچھے لگی رہتی ہے کہ کہیں وہ پیپرز آؤٹ نہ کر دیں۔ تو پھر تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ آئزل
آئزل یہی سوال دوپہر سے اب تک کوئی تیسری بار تو کر چکی تھی، جس پر دوریز نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تم آم کھاؤ، گٹلیاں نہ گنو، سمجھی؟ اور چلو، اب بہت پڑھ لیا، اب انہیں بیگ میں رکھو اور اپنا حلیہ درست کرو۔ وہ بھی دوریز تھا، بھلا وہ کیوں اسے سیکرٹ بتاتا؟ کس طرح اس نے اتنے خفیہ طریقے سے یہ سب معلومات لی تھی؟ جبکہ آئزل حلیے والی بات پر جلدی سے اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی، کیونکہ باقی سب تو جا چکے تھے، اس لیے اب وہ دونوں ہی اکیلے موجود تھے۔ ایسے نہیں میڈم، فیس واش کرو جا کر۔ فیس واش؟ یہاں یہ انتظام ہوگا؟ آئزل نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا، جس پر دوریز آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں جانوروں کی طرح رہا کرتا رہا ہوں؟ لگتا تو یہی ہے۔ آئزل نے اسے سر تا پیر دیکھتے ہوئے تیزیاں کہہ کر آنکھیں گھمائیں، جس پر دوریز نے اس کا بیگ سائیڈ پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ادھر آؤ، میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ اسے نچلے حصے میں لے جانے لگا۔ سیڑھیاں اترتے ہی نیچے ایک ٹوٹا پھوٹا پلنگ رکھا ہوا تھا، ساتھ ایک ٹوٹا ہوا ڈریسنگ جس کا شیشہ تقریباً گرنے کو ہی تھا۔ ایک طرف اندر کو ایک چھوٹا سا باتھ روم بنا ہوا تھا، جبکہ کمرے ہی میں دوسری طرف ایک چھوٹا کچن بنا ہوا تھا۔ وہ گھر کسی کباڑ خانے سے کم تو نہیں لگ رہا تھا۔ جاؤ اندر فیس واش کر لو۔ دوریز کے کہنے پر آئزل ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے ہوئے ہاتھ چلا کے چلی گئی، جہاں ایک چھوٹا واش روم بیسن بھی موجود تھا۔ آئزل نے نل کھول کر پانی اپنے منہ پر مارا اور جب اسے رومال نکال کر منہ صاف کرتے ہوئے باہر آنے لگی، اس کی نظر سامنے پڑی، جہاں وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے درست کر رہا تھا۔ وہ واقعی اس وقت اپنے سٹائل سے ہیرو ہی لگ رہا تھا۔ تم اپنے ان بالوں کو کٹوا کیوں نہیں لیتے؟ آئزل کے سوال پر اس نے ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالی اور بالوں کو شیشے میں دیکھنے لگا۔ کیوں برے لگ رہے ہیں کیا؟ نہیں، برے تو نہیں لگ رہے، لیکن یہ جو ہر وقت چار بوس کی طرح تمہارے منہ پر آ رہے ہوتے ہیں نہ، تو تم کوئی ملنگ ہی لگتے ہو۔ آئزل نے منہ بناتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ قہقہہ لگانے لگا۔ ہماری اتنی اوقات کہاں کہ ہم ملنگ لگیں۔ کیوں؟ ملنگ بننے کے لیے بھی کیا اوقات چاہیے ہوتی ہے؟ گلے میں لاکٹس پہن کر، ہاتھوں میں نگ والی انگوٹھیاں پہن کر، فقیروں والے کالے ہی اور ہیرے کپڑے پہن کر، بالوں کو بکھرا مزار ہی پر بیٹھنا ہوتا ہے، سمپل۔ آئزل نے بے تاثرات چہرہ لیے کہا، جس پر وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ تمہاری سوچ ہے یہ، دراصل حقیقت کچھ اور ہے۔ اوہ اچھا، تو بتاؤ کیا حقیقت ہے؟ میں سمجھا، غلط تو نہیں کہا؟ ملنگ بننے کے لیے کون سا کسی ڈگری یا اسٹینڈرڈ کی ضرورت پڑتی ہے؟ ضرور پڑتی ہے۔ کون کیا جانے مزاروں پر موجود ملنگ دنیا جہاں کو بلائے اپنے روگ کو لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ حال وہ خود نہیں بناتے، یہ حال ان کا خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور رہی ڈگری کی بات، تو ہاں، ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، بہت قسم کی ڈگریاں ہوتی ہیں، جو ہر پڑھے لکھے شخص کے پاس نہیں پائی جاتی۔ وہ حیران تھی، وہ کس طرح ایک ایک لفظ یقین سے بتا رہا تھا، جیسے وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہو، جبکہ آخری والے الفاظ پر آئزل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے جاننے کے منتظر ہو۔ ان کے پاس عشق کی ڈگری ہوئی تھی، سچے عاشق کی۔ ان کے پاس وفا کی ڈگری ہوتی ہے اور درد دل کی ڈگری ہوتی ہے۔
بے شمار آنسوؤں کی اذیتوں کی ڈگری ہوتی ہے۔ بتاؤ کیا یہ ڈگری ہر پڑھے لکھے انسان کے پاس ہو سکتی ہے؟ دریس کی بات پر وہ خاموش رہی، اور جہاں تک رہی اوقات کی بات تو بالکل اوقات چاہیے ہوتی ہے۔ کسی سے سچا عشق کرنا پڑتا ہے، محبوب کے دیے لاکھ زخموں اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی وفا کرنی پڑتی ہے۔ صرف نامی محبت کرنے والے ہی اوقات نہیں رکھتے کہ وہ ملنگ بن جائیں۔ آئزل بالکل خاموش تھی، جبکہ دریس اسے پوری طرح بات سمجھا کر اب اوپر کی طرف جانے لگا۔ جبکہ آئزل اس سے مخاطب ہوئی، تو تم کیوں ملنگ بنے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں بھی کسی سے عشق ہوا ہے؟ آئزل کی بات پر اس کے قدم رکے، وہ پلٹا۔ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ تو نہیں پتہ، لیکن اگر ہو گیا تو ملنگ بننے میں زیادہ دیر نہیں کروں گا۔ وہ ایک قدم قریب آ کر کہنے لگا، جس پر آئزل نے نظریں جھکائیں۔ اچھا، اب چلیں؟ ہاں، مجھے بہت لیٹ ہو گیا، موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہے۔ اب تو حریم ٹھیک والی کلاس لے گی، آئزل نے فکر مندی سے کہا، جس پر وہ مسکرانے لگا۔ دونوں واپس اوپر کی سائیڈ آئے، اور جیسے ہی باہر نکلی وہ بھی اس کے ساتھ ہی نکل گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کار لے کر آئی ہوں۔ اچھی بات ہے، میں تو بس گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ وہ آنکھیں گھماتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گڈ نائٹ، ٹیک کیئر، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہوئی گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ لوگ ایک ہوٹل میں موجود تھے، جہاں ان کے ساتھ جو ٹیم آئی تھی ان سب کے روم بک تھے۔ تعبیر اور رائمہ نے ایک ہی روم میں اسٹے کرنے کا کہا۔ وہ لوگ بہت تھک گئے تھے، وقت بھی کافی ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے ہوٹل میں ہی ڈنر کیا، جو ان کو ٹیم کی طرف سے دیا گیا تھا۔ تقریباً رات بھر وہ نہ جانے کیوں پریشان رہی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر کروٹ لیتی، مگر صبح فجر کی اذانوں تک وہ جاگتی رہی۔ شاید یہ انجان شہر میں آنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ابھی وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب اس کی 5:26 کی کال آنے لگی۔ شیزی، وہ بھی اتنی صبح؟ تعبیر نے دوپٹہ سر سے کھول کر کندھے پر لیا، ایک نظر سوتی ہوئی رائمہ پر ڈالی، جو دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھی۔ شیزی، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ مجھے پتہ تھا آپ جاگ رہی ہوں گی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک، اللہ پاک کا شکر، تم سناؤ کیسے ہو، اور بابا کیسے ہیں؟ آپی، بابا آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ یہ لیں، ان سے بات کریں۔ میں چلا ناشتہ بنانے، وہ بیچارگی سے کہتا ہوا افتخار صاحب کو موبائل پکڑا کر خود باورچی خانے میں چلا گیا۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، میری شہزادی کیسی ہے؟ جی بابا، میں بھی ٹھیک۔ کسی چیز کی کوئی پریشانی تو نہیں نا؟ نہیں بابا، یہاں سب کچھ موجود ہے، اور آج سے کام بھی شروع کرنا ہے۔ آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ تعبیر نے اداسی سے کہا، جس پر وہ مسکرائے۔ مجھے بھی اپنی شہزادی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ابھی وہ لوگ باتیں کرنے میں مصروف تھے جب وہ کچن سے کھانے کی ٹرے لیے چارپائی پر آیا۔ بابا جان، آپ کا بریک فاسٹ ریڈی ہے، لائیں، موبائل مجھے دیں۔ شیزی، تم بابا کا خیال تو کر رہے ہو نا؟ انہیں تنگ تو نہیں کرتے نا؟ نہیں۔ اف ہو آپی، کل ہی تو گئی ہیں آپ، اور ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے بہت سال ہو گئے، اور ان سالوں میں نے بابا جان کو رچ کر تنگ کیا ہو۔ شاویز نے
شاویز نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر تبیر اور افتخار صاحب ہنسنے لگے۔ خیر چلو جاؤ، اب تم بھی ناشتہ کرو، پھر تمہاری یونی کا ٹائم ہو جائے گا۔ جی اوکے، اب میں آپ کو شام میں کال کروں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ فون بند کر کے وہیں بیڈ پر بیٹھ کے رائمہ کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی، مگر اس ہی دوران اسے بھی نیند آ گئی۔ تبیر اٹھو۔ تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب رائمہ کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھی۔ جلدی سے فیس واش کرو، کپڑے چینج کرو، ہمیں بریک فاسٹ کے بعد نکلنا بھی ہے۔ رائمہ جو اس وقت بالکل تیار کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تبیر جلدی سے اٹھ بیٹھی اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، سنو، جاؤ یار۔ وہ بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہنی آئی تھی ابھی، اس کا کہنا ہے سر حاشر خانزادہ نے ہمیں آج اپنے اپارٹمنٹ پر بلایا ہے۔ حاشر کا نام سن کر وہ بالکل سخت ہو گئی۔ مگر ہمیں کیوں بلایا انہوں نے؟ یار کیا ہو گیا؟ مت بھولو تم نے اپنی مرضی سے یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا کام سے پہلے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بار ہم سے ملنا چاہیں گے۔ وہ ممکن ہے ہمیں جیسے ٹیٹو بنانا ہو وہ اسٹارٹ سے بھی انہی کے ساتھ موجود ہوں۔ رائمہ ایکسائٹڈ ہو کر کہنے لگی، جس پر تبیر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بات چلی گئی۔ تبیر ویسے تو یہ کام صرف فیمیلز کے لیے کرتی تھی، کیونکہ لوگ ٹیٹو اپنی مرضی سے جسم کے الگ الگ حصوں پر بنوایا کرتے تھے، جیسے کبھی گردن، کبھی ہاتھ، کبھی سینے پر تو کبھی پیٹھ پر۔ مگر اس بار ایک بڑے اسٹار نے جب اس کے وائرل ڈیزائن دیکھے تھے تو اس نے ان برانڈ والوں کو کہا تھا کہ وہ اس کی شوٹنگ کے دوران ٹیٹو بنوائے گا، وہ بھی اس ہی لڑکی سے۔ تبیر کو اس میل ایکٹر کے لیے یہ کام کرنا بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑا اسٹار تھا، اس لیے برانڈ والوں نے بہت مشکل سے تبیر کو اس بات کے لیے راضی کیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی میں تھے، کیونکہ آج آئزل کا پہلا پیپر تھا، اس لیے وہ اپنی کلاس میں تھے، لیکن حریم اپنی کلاس فیلو سے نوٹس لینے کے سلسلے میں یونی آئی تھی۔ مگر بنا کوئی لیکچر اٹینڈ کرے وہ گارڈن میں بیٹھی تازی ہوا کھا رہی تھی۔ وہ پہلا لیکچر اٹینڈ کر کے جب باہر آیا تو جس سے اسے تلاش تھی وہ اسے نظر آ چکی تھی۔ وہ ایسا لڑکا بالکل بھی نہیں تھا کہ کسی میں دلچسپی لے یا بے وجہ کسی سے بھی فرینک ہو جائے، مگر نہ جانے کیوں ہمیشہ ہی حریم کو دیکھ کر اس کے قدم آگے بڑھنے لگتے تھے۔ وہ اس کا دل کرتا تھا اس چھوٹی سی لڑکی سے بات کرنے کا۔ وہ چاہ کر بھی حریم کو اب اگنور نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ حریم کو دوبارہ روتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا مگر آس پاس کوئی بھی انہیں نہیں دکھ رہا تھا، سب لوگ ہی اپنے گروپ میں گپ شپ میں مصروف تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا جہاں وہ گھاس پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ حریم جی۔ شاویز کی میٹھی سی دھیمی سی آواز جب اس کے سماعت سے ٹکرائی تو وہ اسے دیکھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ بلو ٹی شرٹ بلیک پینٹ میں موجود تھا، جبکہ حسب عادت ایک ہاتھ میں گھڑی تھی۔ وائٹ جوگرز پہنے ہوئے تھے، ترتیب سے بال بنائے ہوئے کھڑا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حریم جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی، وہ اسے بہت حیرت سے دیکھنے لگی۔ آخر وہ آج پھر سے وہاں کیوں آیا تھا؟ کیسی ہیں آپ؟ حریم نے بنا کچھ کہے دوسری طرف رخ کیا، جس پر شاویز نے سر جھکا لیا۔ کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ کیوں؟
کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ کیوں؟ اس کے نرم لہجے میں کیے گئے سوال پر وہ اسپاٹ لہجے میں کہنے لگی، جس پر شویز نے نظریں جھکائیں، کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ اب کیا بچا ہے بات کرنے کو؟ حریم نے اپنے بیگ اٹھایا اور جانے لگی، جب شویز پھر سے بولا، حریم جی آپ ضد کر رہی ہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب میں نے کہہ دیا مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی تو پھر کیوں میرا راستہ روک رہے ہو؟ حریم اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے جیسے ہی اس کے برابر سے گزرنے لگی۔ شویز نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حریم مزاحمت کرتی، مگر جب اس کی نظر شویز پر گئی تو وہ اسے سخت تاثرات لیے گھور رہا تھا۔ شویز کا یہ روپ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے وہ شویز تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو میری بات ہر حال میں سننی پڑے گی، شویز نے سختی سے کہا، جس پر وہ حریم کچھ پل تو یوں ہی اس کی آنکھوں میں سخت تاثرات دیکھتی رہی، پھر جلدی سنبھلی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ حریم کی بات شویز کی گرفت میں کمزوری کا باعث بنی تھی۔ وہ واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تو اس کا کچھ تھا ہی نہیں، تو پھر کیسے وہ حریم پر زبردستی کر رہا تھا؟ بتاؤ کون ہوتے ہو تم؟ کیا کوئی جاننے والے، یا کزن، یا دوست، یا پھر ابھی وہ آگے کچھ کہتی، مگر اچانک سے چپ ہوئی، جس پر شویز اسے دیکھنے لگا۔ آئندہ میرا راستہ مت روکنا اور نہ ہی مجھے چھونے کی کوشش کرنا، تم سمجھے؟ وہ بنا لحاظ کیے اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ شویز نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا، جسے وہ بے دردی سے جھٹک کر گئی تھی۔ ایک درد بھری سانس کھینچتے ہوئے وہ وہاں سے گھر چلا گیا، آفس سے اجازت لیے بنا۔ تو آپ ہیں مس طبیعر علی، نام کی طرح آپ بھی کم نہیں۔ ویسے تو وہ کبھی بھی کسی عام انسان کو منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن طبیعر کو دیکھ کر اس کے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ، طبیعر نے مختصر سا جواب دے کر گردن جھکائی، جس پر حاشر خانزادہ بڑا حیران ہوا۔ وہ کیسی لڑکی تھی؟ نہ تو اس کی آنکھوں میں حاشر سے مل کر کوئی ایکسائٹمنٹ تھی، اور نہ ہی اس کا انداز باقی کی لڑکیوں کی طرح تھا، اور نہ ہی وہ باقیوں کی طرح ہنس ہنس کر اس سے پیش آ رہی تھی۔ خیر، آپ مجھے ڈیزائن دکھا دیجیے گا تاکہ میں آج شام ہی یہ کام مکمل کر لوں۔ آج شام؟ مگر آج شام کیسے؟ میرا مطلب ہم کل صبح آپ کے ہاں آ جائیں گے اور یہ کام مکمل کروا دیں گے۔ طبیعر اس کی بات پر چونکی تھی، جس پر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ مس طبیعر علی، آپ کہیں بھی نہیں جانے والی، آپ ہماری مہمان ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے سامنے والے اپارٹمنٹ پر ٹھہریں۔ حاشر نے خوش دلی سے کہا، جس پر طبیعر ہنی اور روائمہ کی طرف دیکھنے لگی، جو اب تک حاشر کے سحر میں گم بیٹھی تھیں۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں جب تک میری بینڈیج کھل نہیں جاتی میں کوئی ٹیٹو نہ بنواؤں۔ 1-2 دن میں جیسے ہی میرا پیر ٹھیک ہوگا میں یہ کام کروا لوں گا۔ تب تک آپ لوگ یہیں پر اسٹے کریں۔ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں مس ہنی؟ آخری والے جملے میں وہ ہنی کی طرف متوجہ ہوا، جس پر وہ چونکی۔ جی نو سر، حاشر آپ کو جیسا ٹھیک لگے ہمیں منظور ہے۔ ہنی کی بات پر وہ مسکرانے لگا۔ وہ تھا تو ایسا کہ کوئی بھی لڑکی بآسانی اس کے سحر میں جکڑ جائے، لیکن
اس کا کردار اس کی شخصیت سے منفی تھا۔ اوکے سو میرا اسسٹنٹ آپ کو سامنے والا اپارٹمنٹ دکھا دے گا، آپ لوگ آج ہی وہاں شفٹ ہو جائیں۔ جی اوکے، تھینک یو سو مچ سر، ہنی نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی مسکرایا، مگر وائما اب تک حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ وائما چلو۔ تبیر نے جب وائما کو وہیں بیٹھے دیکھا تو دھیمی سی آواز میں کہنے لگی، جو اب تک مسکراتے ہوئے حاشر کو ہی دیکھ رہی تھی، ہوش میں آئی، ہاں ہاں چلو، کیوں نہیں، بالکل چلو۔ وہ پاگلوں کی طرح کہتی ہوئی حاشر کو دیکھنے لگی، جس پر حاشر مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سر وہ مجھے آپ کے ساتھ ایک پکچر بنوانی تھی، وائما نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر حاشر نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ اپنا موبائل لیے اس کے برابر آ بیٹھی۔ کیونکہ وہ ان فٹ تھا اس لیے ایک جگہ بار بار نہیں ہل سکتا تھا، اس لیے وائما خود اس کے قریب ہو کر سیلفی لینے لگی۔ تھینک یو سو مچ حاشر سر، وہ حسرت سے کہتی ہوئی دانت دکھانے لگی۔ وائما اب چلو بھی۔ تبیر نے پھر سے اسے ٹوکا، جو حاشر کو بائے کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ وہ حسرت سے کہتی ہوئی دانت دکھانے لگی، وائما اب چلو بھی۔ تبیر نے پھر سے اسے ٹوکا، جو حاشر کو بائے کرتے ہوئے مڑی تھی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ ہاں یہ کیا حرکت تھی؟ کون سی حرکت بھائی؟ اتنا بڑا سیلیبریٹی بیٹھا ہم سے باتیں کر رہا تھا، تمہیں ذرا بھی ایکسائٹمنٹ فیل نہیں ہو رہی تھی؟ کیا عجیب ہو یار تم۔ وائما منہ بناتے ہوئے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ تبیر نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے ہی آنے لگی۔ نہیں سر، فی الحال اس کا کوئی پلان نہیں ہے، ابھی وہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے، لیکن ممکن ہے کہ وہ شوٹنگ کے دوران کوئی الٹا کام یا سازش نہیں کرے گا۔ بادل کی بات پر آتش نے اس بات میں سر ہلایا، گڈ، تو تمہارے جاسوسوں نے مزید کوئی اور انفارمیشن نہیں دی؟ نہیں سر، فی الحال یہی انفارمیشن ہے کہ کراچی سے کسی برانڈ والوں کو بلایا ہے ٹیٹو بنوانے کے لیے۔ ویسے اس بندے نے اپارٹمنٹ کی کچھ پکس اور ویڈیوز بھی بھیجی ہیں، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، شاید کوئی کام کی چیز نظر آ جائے، یا اگر کبھی کیمرہ وغیرہ لگانا ہو تو۔ ویل اوکے۔ ابھی بادل کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب آتش نے بیزاری سے کال کاٹ دی اور گشت لگانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ جب وہ واٹس ایپ پر گیا تو وہاں کچھ پکس اور ویڈیوز تھے جنہیں بڑی بیزاری سے اسکرول کرتا ہوا اسکرین کو تک رہا تھا، مگر اچانک اس کا ہاتھ رکا، وہ بے یقینی سے اسکرین پر دیکھ رہا تھا جہاں تبیر کی تصویر چمک رہی تھی۔ شاید وہ اس ٹائم کی پکچر تھی جب وہ حاشر خانزادہ کے اپارٹمنٹ سے واپسی جاتے ہوئے باہر کی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ آتش نے پکچر کو زوم کیا تو واقعی وہ وہی لڑکی تھی، تبیر علی، حاشر خانزادہ کے اپارٹمنٹ پر، مگر کیوں؟ آتش نے اسی وقت بادل کو کال لگائی، جو ایک ہی سیکنڈ میں اٹینڈ کر گیا۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ کون سی لڑکی سر؟ تبیر علی۔ بادل کو یاد آیا، وہ لڑکی ٹیٹو میکرز برانڈ والوں کی طرف سے یہاں آئی ہے کل شام۔
आतिश को न जाने इस मासूम सी सूरत वाली लड़की का हाशिर खानज़ादा के पास काम करना कुछ अजीब लगा था। ये इस वक्त कहाँ रही हुई है, यहाँ क्यों आई है और इसका हाशिर खानज़ादा से क्या ताल्लुक़ है? मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी वो सख्त लहजे से कहता हुआ कॉल बंद कर गया। याहू, वो फाइनली हम जीत गए। यूनिवर्सिटी से वापसी में क्लास के तमाम लड़के और लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, जबकि आइज़ल भी आज बहुत खुश थी। आज पहली बार इसे पेपर देने में बहुत मज़ा आया था। चलो गाइस दुरेस ब्रो के पास चलते हैं, इनमें से एक लड़के ने कहा, जिस पर आइज़ल के कदम रुके। मगर वहाँ क्यों? आइज़ल यार, उन्हें थैंक्स कहने, आखिर उन्हीं की वजह से आज हमारा पेपर ज़िंदगी में पहली बार अच्छा गया है। सब क्लास फेलो ही इसकी बात पर मुत्तफिक थे, जबकि आइज़ल खामोशी से अपना बैग लिए अपनी गाड़ी में आ बैठी। 300 वो इस वक्त अपने खंडर नुमा घर में मौजूद अपने खस्ता बेड पर रुका हुआ एक्सरसाइज कर रहा था, बल्कि आधे अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट कौन? दुरेस टाउन। वो अपने चेहरे पर आते बालों को एक स्टाइल से संवारता हुआ सीढ़ियाँ अबूर करके ऊपर की तरफ आया। इसने जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोला, तमाम स्टूडेंट इस पर स्नो शावर की बारिश कर दी, जिससे न सिर्फ वो बल्कि स्टूडेंट खुद भी भर चुके थे। मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट कौन? दुरेस टाउन। मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट कौन? दुरेस टाउन। इन सब ने फिर से नारा लगाया, जिस पर दुरेस यकतरफा मुस्कुराने लगा, मगर इसकी नज़रें दरअसल किसी और के मुंतज़िर थीं। थैंक्स। दुरेस ने इन सब से कहा और चलता हुआ बाहर आया। जब सामने नज़र पड़ी तो आइज़ल खड़ी इसे ही देख रही थी। थैंक्स तो हमें आपको कहना था, आपकी वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, इनमें से एक लड़के ने कहा, जिस पर दुरेस ने इसके बालों को उंगलियों से बिखारा। दैट्स ग्रेट माय बॉय। वो सब लोग इस ही के कमरे में आ चुके थे जहां दुरेस ने इन्हें पढ़ाया था। सब लोग ही दुरेस से हाथ और गले मिलकर शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन आइज़ल बस खामोशी से मुस्कुरा रही थी, या शायद इन सब की मौजूदगी में वो खुद इससे कुछ भी कहने से गुरेज कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ दुरेस का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दुरेस भाई, मैं तो आपका फ़ैन हो गया, एक लड़के ने कहा, जिस पर सब लोगों ने मैं भी कहना शुरू कर दिया। दुरेस भाई, अगर हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करें तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? कहो लड़के। दुरेस ने फिर से इसके बालों को बिखेरते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराने लगा, फिर बड़े एहतराम से मुखातिब हुआ। दुरेस भाई, आप हमारे साथ पार्टी करेंगे? इस छोटे से लड़के मगर बड़े प्यार से कहा, जिस पर सब लोगों ने दुरेस को इंसल्ट किया, जबकि अब दुरेस आइज़ल को देख रहा था। पार्टी? जी हाँ दुरेस भाई, पार्टी। वैसे आज हम बहुत थके हुए हैं, क्यों ना कल पार्टी रखी जाए? वैसे भी कौन सा कल हमारा कोई पेपर है? इसकी बात पर सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा बस भी करो। डन, मैं पार्टी में ज़रूर आऊँगा। दुरेस की बात सुनकर सब खुश हो गए, जबकि ये बात इसने आइज़ल को देख कर कही थी, क्योंकि आइज़ल ने भी इसे इशारे से इंस किया था। उफ लड़की, तुम क्यों बार बार मुझे कॉल करके
तंग करती हो? क्या तुम्हें किसने सिखाया नहीं कि क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किसी को किसी लड़के को कॉल करके तंग करना गलत बात है? शावेज की बात पर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। बात सुनो मेरी, अगर अब तुमने मुझे ज़रा भी डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हारी इस बड़ी बड़ी मूँछों वाली बाई को बता दूंगा। मुझे समझी ना तुम, अब रखो फ़ोन, स्टडी करनी है मुझे। शावेज गुस्से से कहता हुआ कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। वो बचपन ही से इससे दूर रहता था। वो इस वक्त इससे के पीछे थी जब वो लोग गांव में रहा करते थे, मगर फिर जब वो शहर में शिफ्ट हो गए थे तो इन लोगों ने अपने तमाम रिश्तेदारों से ताल्लुकात कम कर दिए थे। मगर वो लड़की आज तक शावेज को नहीं भूली थी। शावेज ने सर पकड़ते हुए लंबा सांस छोड़ा। न जाने इस बावली लड़की को ये किसने कह दिया कि मैं इस जैसी जाहिल लड़की को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अगर बनाना ही होगा तो किसी एजुकेटर सी प्यारी सी क्यूट सी लड़की को अपनी मिसेज बनाऊंगा, जैसे हरीम। वो अपनी किताबें निकालते हुए अपनी की धुन में बक बक करते हुए क्या कह गया। इस बात का एहसास इसे अब हो रहा था। एकदम इसके हाथ से किताब छूटी। हरीम और मेरी दुल्हन, मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो तो मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती है। शावेज ने कुछ सोचते हुए कहा। जब इसे याद आया कि हरीम इसे पसंदगी के निगाह से देखती थी, वरना वो चाहती तो इसके आगे पीछे इतने लड़के थे, किसी से भी दोस्ती कर लेती, मगर इसने ऐसा नहीं किया था। इसे शावेज ही इस लायक लगा था, जभी तो इसने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसे वो बार बार रिजेक्ट कर चुका था। तौबा तौबा, मैं भी किन बातों में पड़ गया। मुझे तो कहो बिना बनाना था। उफ, इतने काम। मुझे तो कहवा बनाना था। उफ, इतने काम। काश मेरी शादी हो जाती तो ये काम मुझे ना करने पड़ते। वो बड़बड़ाता हुआ किचन चला गया, मगर जब किचन में घुसा तो हैरान रह गया। अरे, ये बर्तन तो मैं धो चुका था ना, फिर ये यहाँ बेसन में पड़े क्या कर रहे हैं? शावेज बेयकीनी के तासुरात लिए वही मुंह पर हाथ रख खड़ा था। जब इसे याद आया जो बर्तन इसने दिन में धोए थे वो सुबह के थे और अब के थे जो इसके मुंतज़िर थे। नेक्स्ट पार्ट जारी है। प्लीज़ आपको मेरा नावल पसंद आया हो तो मेरे नावल को सब्सक्राइब और बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरा नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।